بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل نے ایران پر حملے کو ممکن بنانے کی تیاریاں شروع کر دیں، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی عوام انتخابات کے رزلٹ کو پٹری سے نہیں اترنے دیں گے، صدر جو بائیڈن۔ دوبارہ الیکشن کروائے جائیں، ہارنے کے بعد صدر ٹرمپ کا انوکھا مطالبہ۔ مسجد الحرم میں پاک ہوا کی فراہمی کا جدید ترین نظام نصب۔ عمر رسیدہ شخص نے بیوی اور خود کو سکھ پہنچانے کا ایک ہی طریقہ ڈھونڈا۔ 3 سالہ ننھے منھے بچے نے ماں کے موبائل سے 12,000 کا کھانا آرڈر کر دیا۔ مبشر لقمان اسرائیلی ٹی وی چینل پر آنے والے پہلے پاکستانی صحافی بن گئے۔ اب آپ سنیپ چیٹ پر بھی ویڈیو بنا کر ایک بڑا انعام جیت سکتے ہیں۔ کس چیز کی چائے پینے سے ذہانت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے؟ 1 سال میں قرآن پاک حفظ کرنے والی ننھی سی نابینا بچی۔ دبئی میں دنیا کے سب سے بڑے شمسی پارک کا افتتاح۔ گوشت نہ کھانے سے ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کے کہنے پر ایران پر حملے کو ممکن بنانے کے لیے بھرپور تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے جلد ہی سبکدوش ہونے والے صدر ٹرمپ کی مدت کے آخری ایام میں یہ کارروائی کر دی جائے۔ اس سلسلے میں ایران کی تنصیبات کو ہدف بنایا جائے گا۔ اسرائیلی حکام نے آئندہ ہفتوں کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے گزشتہ اتوار کو ایک خفیہ ملاقات کی تھی، جس میں ایران کے معاملات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی اس خفیہ ملاقات کے دوران امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے مشرق وسطیٰ کا بھی دورہ کیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے قبل بھی اسرائیلی میڈیا نے اسرائیلی وزیر اعظم اور سعودی عرب کے ولی عہد کے درمیان اس خفیہ ملاقات کا دعویٰ کیا تھا اور ابھی تک اپنی اس خبر پر قائم ہے، لیکن سعودی عرب کے حکام کی جانب سے بار بار تردید کی جا رہی ہے کہ ایسی کوئی ملاقات سرے سے ہوئی ہی نہیں تھی۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم سرکاری طیارے پر سعودی عرب کے شہر نیوم گئے، جہاں ان کا قیام 5 گھنٹے تک رہا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے انتخابی رزلٹ کالعدم قرار دینے کے مطالبے کے بعد امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکی لوگ صدارتی انتخابات کے رزلٹ کو پٹری سے نہیں اترنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس قوم کے لوگ اور سرزمین کے قوانین اس کے علاوہ کسی بات کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ٹرمپ نے کئی مرتبہ عائد کیا جانے والا الزام دہراتے ہوئے کہا تھا کہ حالیہ الیکشن دھاندلی زدہ تھے۔ ہمیں صرف یہ چاہیے کہ کوئی جج اس معاملے کو باقاعدہ طریقے سے سن لے۔ ان کے معاونین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات میں بھی حصہ لینے کے حوالے سے سوچ وچار کر رہے ہیں۔ انتخابات کے بعد سے صدر ٹرمپ اپنے صدارتی معمولات سے خاصے دور ہیں اور اب تک انہوں نے صحافیوں کی جانب سے بھی سوالات نہیں لیے۔ صدر ٹرمپ نے انتخابات ہارنے کے بعد رزلٹ کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا تھا، جس سے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو اقتدار کی منتقلی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ تاہم 2 روز قبل صدر ٹرمپ نے انتخابی رزلٹ مشروط طور پر تسلیم کر لیا اور انتقال اقتدار کی کارروائی شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی، مگر اس کے 1 روز بعد ہی ان کا ارادہ ڈگمگاتا نظر آنے لگا ہے اور انہوں نے الفاظ دیگر دوبارہ الیکشن کروانے کا اب مطالبہ کر دیا ہے، اور صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس بار الیکشن میں ہاتھ سے لکھے ہوئے بیلٹ پیپرز استعمال کیے جائیں۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی کی انتظامیہ حرم میں جدید الیکٹرو مکینیکل سسٹم کی تنصیب اور اس کی بحالی کے لیے اہتمام کر رہی ہیں۔
اس سلسلے میں انتظامیہ نے کولنگ سسٹم لگایا ہے جو مسجد کی فضا کو 100% جراثیم کش ہوا مہیا کرے گا۔ اسے دنیا کے سب سے بڑے کولنگ سسٹم میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس مکینیکل سسٹم سے کمروں میں ایئر ہینڈلنگ یونٹوں تک پمپ کیا جاتا ہے، پھر اس میں حرارت کے تبادلے کا عمل ہوتا ہے، پھر ٹھنڈی ہوا اور تازہ پائپوں کے ذریعے مسجد الحرم کے تمام حصوں میں پہنچا دی جاتی ہے۔ مسجد الحرم سے قدرتی ہوا واپس لانے کے بعد ہوا کو فلٹرز یونٹوں کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے۔ یہ عمل متعدد مراحل سے گزرتے ہوئے فلٹرز اور اعلیٰ فلٹریشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا جاتا ہے جو ایئر کنڈیشننگ کے ماحول میں دھول کے ذرات اور چھوٹے ذرات کو گزرنے سے روکتا ہے۔ یوں ہر قسم کے وائرس سے پاک ہوا مسجد الحرم کے حالوں میں پہنچائی جاتی ہے۔ 84 سالہ ٹونی میڈوز ریٹائرڈ پائلٹ تھے اور اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ گزشتہ دنوں برکشائر میں واقع اپنی رہائش گاہ میں دونوں مردہ حالت میں پائے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹونی اپنی اہلیہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس لیے اپنی جان لینے سے قبل اس نے اپنی بیوی کی جان لینا ضروری سمجھا۔ ٹونی کی بیوی پولا ڈیمنشیا کا شکار تھی۔ دنیا سے رخصت ہو جانے والی جوڑی کی بیٹی کا کہنا تھا کہ میرے والد امی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، مگر میرا نہیں خیال کہ میرے والد اپنی بیوی کے بغیر زندہ رہنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پہلے اپنی بیوی کو مارا پھر اپنی جان لے لی۔ ٹونی کی صاحبزادی نے کہا کہ ان کے والدین کی شادی تقریباً 61 برس پہلے ہوئی تھی اور یہ عرصہ انہوں نے کامیابی سے ایک ساتھ گزارا۔ اپنی بیوی کی طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے ٹونی بھی ڈپریشن میں چلے گئے تھے، لہٰذا اپنی بیوی اور خود کو سکھ پہنچانے کا ایک ہی طریقہ ڈھونڈا کہ دونوں ہی جان سے چلے جائیں، تاکہ دنیا کے مسائل اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ ٹونی میڈوز کی بیٹی کا کہنا تھا کہ میرے والدین نے نصف صدی قبل محبت کی شادی کی تھی، جب ان دونوں کی ملاقات ایک پرواز کے دوران ہوئی تھی جس پرواز میں میرے والد پائلٹ تھے۔ برازیل میں 3 سالہ بچے نے والدہ کے سمارٹ فون سے 12,000 روپے کا کھانا آرڈر کر دیا۔ بچوں کے ہاتھوں میں سمارٹ فون دینے والے والدین خبردار ہو جائیں کیونکہ انہیں بھی ایسا ہی جھٹکا لگ سکتا ہے۔ 3 سالہ بیٹے نے اپنی امی کا موبائل فون ہاتھ لگتے ہی ایپ میں نظر آنے والی مختلف پروموشنل آفر سے دھڑا دھڑ آرڈر کر ڈالے۔ ان میں 1 2 نہیں پوری 8 پروموشنل میلز، 6 ہیپی میلز، 8 کھلونے اور پانی کی 8 بوتلیں شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود بچہ اپنا من پسند کھلونا نہ ملنے پر اداس ہو گیا۔ پاکستان کے معروف صحافی مبشر لقمان اسرائیلی ٹی وی چینل پر آنے والے پہلے پاکستانی صحافی بن گئے، جنہوں نے گزشتہ دنوں اسرائیلی ٹی وی چینل i24 نیوز کے ایک پروگرام میں شرکت کی اور میزبان کے ساتھ پاکستان اور اسرائیل کے مستقبل کے متعلق گفتگو کی، جس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کبھی پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم ہونے کی راہ ہموار ہوتی ہے تو اس کے لیے دونوں ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے انہیں امریکہ، سعودی عرب یا کسی بھی اور ملک کی مدد لینے کی ضرورت نہیں۔ مبشر لقمان اسرائیلی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستانی شہری اسرائیل کے متعلق اور اسرائیلی شہری پاکستان کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ پاکستانیوں کو جو بتایا گیا ہے کہ اسرائیل ایک صہیونی ریاست ہے، بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ مبشر لقمان کا کہنا تھا کہ ہمیں اسرائیلی اور پاکستانی شہریوں کو ایک دوسرے کے ممالک اور قوموں کے بارے میں آگاہی دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ دوستو، مبشر لقمان سے کوئی پوچھے کہ کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے میل ملاپ یا دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے؟ ٹک ٹاک کا مقابلہ کرنے کے لیے سنیپ چیٹ نے اپنے صارفین کے لیے انتہائی شاندار اعلان کر دیا ہے۔ سنیپ چیٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ جو صارف سنیپ چیٹ پر ایک وائرل ویڈیو تیار کرے گا، کمپنی کی طرف سے اسے $10 لاکھ انعام دیا جائے گا۔ سنیپ چیٹ کی طرف سے اسپاٹ لائٹ کے نام سے ایک نیا فیچر متعارف کروایا گیا ہے جس کا بنیادی مقصد ٹک ٹاک کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔
اس فیچر میں آپ ہو بہو ٹک ٹاک کی طرح ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہیں۔ صارفین کو انعام پانے کے لیے اسی فیچر میں ویڈیو پوسٹ کرنا ہوگی، اور اگر وہ ویڈیو وائرل ہوگی تو انہیں انعام میں یہ خطیر رقم مل سکتی ہے۔ کوکو کی چائے بہتوں کو پسند ہے، اور اب ماہرین نے اس کا ایک ایسا حیران کن فائدہ بتا دیا ہے کہ باقی لوگ بھی اسے اپنی غذا کا باقاعدہ حصہ بنا لیں گے۔ ماہرین نے نئی تحقیق کے رزلٹ میں بتایا ہے کہ کوکو کی چائے پینے سے انسان کی دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کوکو میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس وافی مقدار میں پائے جاتے ہیں جو دماغ میں آکسیجن کی مقدار کو بڑھاتے ہیں۔ ماہرین نے اس تحقیق میں درجنوں لوگوں کو 2 گروپوں میں تقسیم کر کے ان کی ذہنی صلاحیتوں کے ٹیسٹ کیے۔ ان کے ساتھ وہ ان میں سے ایک گروپ کو معمول کی خوراک دیتے رہے، جبکہ دوسرے گروپ کو کوکو کی چائے پلائی جاتی رہی۔ رزلٹ میں جو لوگ کوکو کی چائے پیتے رہے تھے انہوں نے دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ ذہنی استعداد کار کا مظاہرہ کیا۔ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ ڈاکٹر کیٹرینا کا کہنا تھا کہ ہماری تحقیق میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کوکو میں پائے جانے والے فلیوانوڈز دماغ میں آکسیجن کی مقدار بڑھانے کے ساتھ ساتھ دماغ کے آکسیجن جذب کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک جسے توفیق دے وہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے ڈالتا ہے، پھر چاہے وہ کسی بھی عمر کا انسان کیوں نہ ہو، اس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ آج کل سوشل میڈیا اتنا زیادہ وسیع ہو گیا ہے کہ ہر منفرد اور اچھی خبر دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک بآسانی پہنچ جاتی ہے۔ حال ہی میں ایک ننھی سی بچی جو بصارت یعنی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے، اس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اس بچی نے محض 1 سال کے عرصے میں قرآن شریف حفظ کر لیا۔ اس بچی کا نام روزہ نور ہے، جس کا تعلق ترکی کے قصبے کارا پینار سے ہے۔ روزہ نور روزانہ قرآن شریف کے 11 صفحے یاد کرتی تھی، جبکہ مکمل قرآن شریف اس بچی نے 1 سال کے عرصے میں مکمل کر لیا۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں دنیا کے سب سے بڑے محمد بن راشد المکتوم شمسی پارک کے 3رے مرحلے کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ سولر پارک کے فیز 3 سے 800 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکے گی۔ دبئی 2030 تک 75% بجلی شمسی توانائی سے حاصل کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ شمسی پارک کا تخمینہ $16.6 ارب یا 50 ارب UAE درہم لگایا گیا ہے۔ خلیجی ریاست کے ممالک میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا سولر پارک ہے۔ اس شمسی پارک سے دبئی میں 2,24,000 رہائشیوں کو صاف توانائی اور سستی بجلی دستیاب ہوگی۔ گوشت کھانے والوں کے مقابلے میں سبزی کھانے والوں میں بالخصوص کولے کی ہڈی ٹوٹنے کی شرح دگنا ہوتی ہے۔ اگر آپ گوشت کھانا بالکل ترک کر دیں گے تو اس سے ہڈیاں نرم پڑ سکتی ہیں اور فریکچر کے خطرات بھی بڑھ جائیں گے۔ ایک وسیع اسٹڈی سے انکشاف ہوا ہے کہ طویل عرصے تک سبزی کھانے والے افراد میں کیلشیم اور پروٹین کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ چوٹ سہنے والی بافتیں کم ہونے سے چوٹ کا اثر براہ راست ہڈی پر پڑتا ہے، جس سے بالخصوص کولے کی ہڈی ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ اس سے قبل بعض تحقیقات سے معلوم ہوا تھا کہ گوشت کھانے والوں کے مقابلے میں سبزی خور افراد کی ہڈیاں چوٹ اور فریکچر سے زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں، تاہم اس کا تفصیلی مشاہدہ اور اس کی سائنسی وجوہات پر خاص کام نہیں ہوا تھا۔ اب اس ضمن میں ایک بڑا سروے کیا گیا ہے جس میں ہزاروں افراد شامل ہیں۔ ایپیک آکسفورڈ کے نام سے شروع ہونے والے اس سروے میں 1993 سے اب تک 65,000 افراد کا بغور جائزہ لیا گیا ہے۔ اب تک گوشت خوروں کے مقابلے میں کھانے میں سبزی پسند کرنے والوں کی کولے کی ہڈیاں ٹوٹنے کا رجحان دگنا دیکھا گیا ہے۔ گوشت میں صرف مچھلی اور سبزی کھانے والوں میں یہ خطرہ گوشت خوروں سے معمولی زیادہ تھا، یعنی 25% تک دیکھا گیا۔ دوسری جانب صرف مچھلی اور سمندری گوشت کھانے والوں میں بھی ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ بہت زیادہ تھا، بالخصوص بزرگ افراد میں کولے کی ہڈیاں سب سے زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں۔
لیکن اسی سروے میں ایک اہم بات بھی سامنے آئی ہے کہ اگر آپ مسلسل سبزی کھانا پسند کرتے ہیں تو اس سے اگلے 15 برس میں کینسر کا خطرہ 10% اور دل کی بیماری کا خدشہ بھی 20% کم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔